اسی آیت میں یہ کہا کہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تم نے بھی قیامت تک جینا ہے، اور مسیح کے ماننے والے بھی دنیا میں اب ہزاروں پیدا ہوں گے، یہ میں نے فیصلہ کر دیا ہے، اور قیامت تک تم مغلوب رہو گے، محکوم رہو گے، ان کے تحت رہو گے، اور ان کو تم پر بر کیا جائے گا۔ اصل میں یہی حضرت مسیح کا وہ پہلو ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ اِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اب وہ قیامت کی ایک زندہ نشانی کے طور پر دنیا کے افق پر موجود ہے۔ حضرت مسیح موجود ہے، وہ دنیا میں قیامت تک اپنی دینونت کے ساتھ موجود ہیں، ہر شخص ان کو دیکھ سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، تمام احباب کی خدمت میں آداب۔ المورد آسٹریلیا کی دعوت پہ ہم یہاں سڈنی میں موجود ہیں۔ سعد مکرم جناب جاوید احمد غامدی صاحب کا بھی خصوصی شکریہ کہ وہ اس ورکشاپ میں شرکت کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں۔ گزشتہ سال ذریت ابراہیم عہد بہد کے عنوان سے المورد آسٹریلیا کے احباب نے مجھے مدعو کیا تھا، اور 3 دن کی ایک ورکشاپ کا انعقاد ہوا تھا۔ ذریت ابراہیم کا انتخاب اور سیدنا ابراہیم سے لے کر ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی عہد بہد تاریخ مجھے پیش کرنے کا موقع ملا۔ یہ ورکشاپ بھی اسی کا ایک تسلسل ہے، اور اس میں یہاں کے لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ نازک اور دقیق مسائل جو اس بحث کے پس منظر میں پیدا ہوتے ہیں، اس میں براہ راست جناب استاد جاوید احمد غامدی صاحب سے استفادہ کیا جائے۔ اسی سلسلے کو لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مجھے ذمہ داری تفویض کی گئی ہے کہ میں ان پیچیدہ علمی نکات کو ہم سے اپنی خدمت میں رکھوں۔ ہم سب آج کی نشست کا جو پہلا بنیادی سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو انٹرونشن ہے، اللہ تعالیٰ کی جو مداخلت ہے براہ راست، وہ کچھ سنن اور قوانین کے تحت ہوتی ہے۔ کچھ ہم آپ کی زبانی سنتے بھی ہیں، یہ تمام حجت کا قانون ہے، یا قوموں کے معاملات میں عروج و زوال کا قانون ہے، یا ذریت ابراہیم کے استفاع کے ساتھ قوموں کے ساتھ اللہ کا خاص قانون ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ سیدنا مسیح کی شخصیت جس وقت بنی اسرائیل میں آئی، تو اللہ تعالیٰ کی وہ کون سی سنتیں ہیں جن کا ظہور ہوا، کیونکہ بالعموم سیدنا مسیح کے اقدامات کو خلط ملط کر دیا جاتا ہے۔ کون سا نتیجہ جو ہے وہ قانون اتمام حجت کے تحت نکلا، کون سا ہے جو اللہ تعالیٰ کے باقی قوانین اور سنن کے تحت تھا۔ تو میں چاہتا ہوں ذرا اس موضوع پر ہم آپ سے تفصیلی استفادہ کریں کہ سیدنا مسیح کی حیثیت کیا ہے جب وہ آئے ہیں، تو پھر جو کچھ زمین پہ ہوا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے کون سے سنن اور کون سے قوانین کار فرماتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی محمد الامین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے 2 قانون بہت غیر معمولی طریقے پر اس دنیا میں کار فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قوانین ایک تو وہ ہیں جن کی ہمیں پیروی کرنی ہوتی ہے، جنہیں قرآن مجید شرع یا شریعت یا الکتاب کہتا ہے۔ ایک قوانین وہ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ پابندی کرتے ہیں، ان کو قرآن مجید سنت اللہ کہتا ہے، اللہ کا طریقہ۔ سنت کا لفظ جس طرح پیغمبروں کے طریقے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کے طریقے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ جگہ جگہ اسی مفہوم میں آیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض سنن بیان کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی اس سنت میں جو اس سے پیچھے بیان ہو گئی ہے تم کوئی تبدیلی نہیں دیکھو۔ سنت اللہ یا اللہ کا طریقہ، میں نے اپنی کتاب میزان میں ایک باب قائم کر کے تمام سنن کو بیان کیا ہے۔ ایمانیات کے باب میں جہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہوا ہے، وہاں اگلا عنوان ہے سنن الہیہ، اللہ کی سنتیں، اللہ کے انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے طریقے۔ قرآن مجید میں تمام مباحث کا استقصاء کرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ 7 سنن ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی جو سنتیں بیان کی ہیں یہ تعداد میں 7 ہے۔ ان میں سے ایک جزا و سزا کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ جزا و سزا کا معاملہ کس طرح کریں گے، اس میں بندوں کو انفرادی طور پر جس امتحان سے گزارا جا رہا ہے اس کا نتیجہ بتایا ہے کہ خاتمہ جزا و سزا ہی پر ہوگا۔ یہ دنیا امتحان یا ابتلاء کے لیے بنائی گئی ہے، یہاں ہر شخص معرض امتحان میں ہے۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس امتحان کی مدت ختم ہو جاتی ہے،
اس کے بعد ایک نتیجہ نکلے گا، اس کا تعلق آخرت سے ہے۔ دنیا میں بھی کبھی کبھی جزا و سزا ہوتی ہے، لیکن اس کی کوئی خاص سنت نہیں ہے جو اللہ نے قائم کر دی ہو کہ یہ اصول ہے، اس طرح سے وہ جزا و سزا اسی دنیا میں ہو جائے۔ آخرت میں اس کا پورا قانون بیان کیا ہے۔ چنانچہ میں نے کئی بار توجہ دلائی ہے کہ آخرت میں یا محشر میں اللہ تعالیٰ کی جو عدالت لگے گی، جس عدالت کی پیغمبر منادی کرنے آئے ہیں، جو مذہب کا اصل موضوع ہے، جس کے بارے میں لوگوں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ وہ عدالت لگنے والی ہے، اس عدالت کی ایک دنیوی تصویر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بیان کر دی۔ یعنی وہ لوگ جو وہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، وہ سب کن کن اقسام کے ہوں گے، ان کی کیا اصناف ہوگی، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کریں گے، اس کی دنیوی تصویر اگر دیکھنی ہو تو وہ سورہ توبہ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ سورہ توبہ کو اگر آپ البیان میں پڑھیں گے تو میں نے اس کے تمام شذرات میں اس تصویر کو نمایاں کر دیا ہے۔ اس کی روشنی میں محشر کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے۔ اصول میں ساری چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں اور اطلاقی طریقے سے، اپلائیڈ طریقے سے بیان کی گئی ہیں۔ وہ بہت غیر معمولی واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسی زمین پر برپا کیا اور پھر جزا و سزا کی تصویر کھینچ کے رکھی۔ یہ تو آخرت کا معاملہ ہے۔ سنن الہیہ کا یا اللہ کی سنتوں کا تعلق اس دنیا میں اس کے معاملہ کرنے سے، یعنی وہ یہاں کس طرح معاملہ کر رہا ہے انسانوں کے ساتھ۔ اس میں ایک تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ قوموں کے ساتھ ویسیت مجموعی کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ قرآن مجید نے اس سنت الہی کو بڑی وضاحت کے ساتھ خود بیان فرمایا ہے، اور یہ کہہ کر بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت پہلے دن سے جاری ہے اور یہ الی یوم القیامہ جاری رہے گی قوموں کے بارے میں۔ وہ سنت یہ ہے کہ قوموں کا محشر اسی دنیا میں ہوتا ہے، افراد کا محشر مرنے کے بعد اور قیامت کا سور پھونکے جانے کے بعد ہوگا۔ قوموں کا محشر یہی دنیا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر قوم کو ہم دنیا کے اسٹیج پر آنے کا موقع دیتے ہیں۔ اس منصہ عالم پر کبھی دور دراز گوشوں میں اور کبھی عالمی سطح پر قومیں نمودار ہو جاتی ہیں، ان کو عروج اور غلبہ حاصل ہوتا ہے، اور جب انہیں عروج اور غلبہ حاصل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا قومی سطح پر امتحان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس قومی سطح پر برپا ہونے والے یا عالمی سطح پر برپا ہونے والے امتحان کا نتیجہ لازماً اسی دنیا میں نکلتا ہے۔ اس نتیجے کو اللہ تعالیٰ نے 2 لفظوں میں بیان کیا ہے کہ ہر قوم کو ہم دنیا کے منصہ پر لاتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، مہلکوہا او معذبوہا الی یوم القیامہ، 2 میں سے ایک صورت لازماً ہو جاتی ہے۔ دنیا میں جو قوم بھی منصہ عالم پر آئی ہے وہ یا لازماً ہلاک ہوئی ہے یا اس پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ ہلاک ہوئی ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر طبعی موت طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح انسانوں کو یہاں موت کے حوالے کرتا ہے، لیکن اس کا کوئی قانون نہیں ہے۔ کسی بچے کو اٹھا لیا، کسی کو لڑکپن میں اٹھا لیا، آپ نہیں بتا سکتے کہ موت کس اصول پر آ رہی ہے۔ بیماری سے آئی، تکلیف سے آئی، اچانک آ گئی، حادثہ ہو گیا، وہ اسباب ہیں، اصول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی قاعدہ بنا رکھا ہے جس کے تحت موت آتی ہے؟ نہیں، یہ سر تسر اس کی مشیت اور اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن قوموں پر موت طاری ہوتی ہے قاعدے کے مطابق۔ ایک قوم کچھ قاعدوں، کچھ اصولوں کی پیروی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ اپنا معاملہ اس کے رویے کی بنیاد پر تبدیل کرتا ہوں۔ بہت مشہور آیت میں اس کو بیان بھی کر دیا ہے، لوگوں نے اس کے ترجمے بھی اشعار میں کیے ہوئے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی
نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ کوئی صحیح ترجمہ تو نہیں ہے، لیکن قرآن کی آیت کا ترجمہ کرنے کی ہمارے شاعر نے کوشش کی۔ آیت میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا ہوتا ہے وہ اس موقع کے ساتھ پھلتے ہیں، پھولتے ہیں، نشو و نما پاتے ہیں، دنیا میں اپنا اقتدار جزوی طور پر یا کلی طور پر کسی علاقے میں یا عالمی سطح پر قائم کر لیتے ہیں، لیکن پھر ان میں تبدیلی آتی ہے۔ وہ تبدیلی کس طرح کی آتی ہے قرآن مجید کے مختلف مقامات سے بھی واضح ہوتا ہے، اور وہ مشاہدے کی بھی چیز ہے کہ علم و اخلاق میں آخری درجے کی پستی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جیسے ہی آتی ہے تو بتدریج اس قوم کا زوال شروع ہو جاتا ہے، اور پھر مہلکوہا، فرمایا ہم اس کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ چاہے اگر اس کے افراد دنیا میں رہتے بھی ہیں تو وہ قومی حیثیت سے بے معنی ہو جاتے ہیں، بے وقت ہو جاتے ہیں۔ قوم اپنی قومی شناخت کھو دیتی ہے، دنیا میں اس کا کوئی والی وارث نہیں رہتا، تو یہ قوم کی ہلاکت ہے۔ اور یہ بتایا ہے کہ جس طرح تم بچپن، لڑکپن، جوانی، شباب اور پھر بڑھاپے کے مراحل سے گزرتے ہو، قومیں بھی اسی طریقے سے گزرتی ہیں۔ دوسری صورت یہ بتائی ہے کہ او معذبوہا، یعنی اللہ ان قوموں کی طرف کوئی رسول بھیج دیتے تھے، اور پھر اس رسول کے اتمام حجت کے بعد تدریجی یا طبعی ہلاکت سے قوم نہیں مرتی، بلکہ اس پر دنیا میں عذاب آ جاتا ہے، یعنی اس کو یکدم ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں قرآن نے ایک ہی جگہ بیان کی ہیں، اور فرمایا ہے کہ مہلکوہا اور معذبوہا الی یوم القیامہ، قیامت تک یہ سنت اللہ جاری ایسے ہی رہے گا۔ خود یہ سنت اللہ جو قوموں کے بارے میں اللہ نے بیان فرمائی ہے، قرآن مجید کے نزول پر 1500 سال ہونے والے ہیں، ہر انسان اس کا دنیا کی تاریخ میں مشاہدہ کر سکتا ہے۔ یہ خود ہمارے ساتھ بھی اسی طرح ہوئی، یعنی مسلمان قوموں کے ساتھ بھی کوئی استثناء نہیں اس میں، مہلکوہا اور معذبوہا، یعنی یا ہلاکت ہے یا عذاب ہے۔ ہلاکت جب رسول نہ بھیجا جائے، عذاب جب رسول بھیج دیا جائے، اور اس کو بھی دوسری جگہ قانون کے طور پر بیان کر دیا ہے کہ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، عام حالات میں ہلاکت ہی ہوتی ہے، عذاب ہم اسی وقت نازل کرتے ہیں جب ہم رسول بھیج کر حجت پوری کر دیتے ہیں۔ تو یہ سنت اللہ ہے جو قوموں کے بارے میں جزا و سزا کے باب میں بیان فرمائی۔ اسی کا ایک دوسرا ظہور اللہ تعالیٰ کے اس انتخاب کے ساتھ ہوا ہے جس کا آپ حضرات ذریت ابراہیم کے عنوان سے مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہم نے چونکہ لوگوں کو بہت توجہ دلائی کہ اللہ کی ایک سنت پیغمبروں کے بارے میں ہے، جس میں پیغمبر ایک قوم کی طرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ جس قوم کا انتخاب کر لیتے ہیں کہ اس کی طرف پیغمبر بھیجا جائے، اس کے لیے جزا و سزا کا قانون اسی دنیا میں روب عمل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ یہ اصول بھی بیان کر دیا کہ قوموں کے ساتھ دو طرح کے معاملات ہونے، تو یہ عذاب کا معاملہ کہ اللہ نے اپنا رسول بھیج دیا، اس رسول نے حجت پوری کر دی، اور اس کے نتیجے میں او معذبوہا کا ظہور ہو گیا، یا ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا کا ظہور ہو گیا۔ یہ سنت اللہ جو رسولوں کے باب میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اس کو امام فراہی نے اپنی تصنیفات میں نمایاں کرنا شروع کیا۔ پھر تدبر قرآن میں استاد امام امین احسن اصلاحی نے جگہ جگہ اس کو واضح کیا۔ تفسیر میں اجزاء میں چیزیں زیر بحث آتی ہیں، یعنی کوئی حصہ کسی جگہ، کوئی حصہ کسی جگہ۔ میرے کام کی نوعیت چونکہ اطلاق کی زیادہ ہو گئی، تو اس لیے میں نے پھر اس کو باقاعدہ ایک سنت الہی کی حیثیت سے متعین کیا ہے۔ اس میں بھی کبھی جزوی اور کبھی تفصیلی بیان مختلف وقتوں میں ہوتا رہا، یہاں تک کہ پھر جب اعتراضات سیریز شروع کی گئی تو اس میں ہم نے اس کو ایک باقاعدہ عنوان کے طور پر رکھا، اور اتمام حجت کے عنوان سے اس سنت اللہ کو، یعنی اللہ جب اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے
اس کے نتیجے میں کس طرح سے دینونت یا جزا و سزا برپا ہوتی ہے موضوع بنایا. اسے آپ کئی قسطوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں تمام ماخذ سامنے رکھ کر قرآن میں یہ کہاں کہاں بیان ہوئی ہے، اس کا حدیثوں میں کس طرح اطلاق ہوا ہے، عملی طور پر کیا نتائج سامنے آئے تھے، رسول اللہ کے زمانے میں اس کا ظہور کس طرح ہوا، وہ سب بیان کر دیا. اگر توجہ کے ساتھ اس کو سن لیا جائے تو خود قرآن مجید میں اس کو دیکھ سکتے ہیں. پھر ہم نے توجہ دلائی کہ قرآن کو اگر آپ پڑھیں گے اور اس سنت اللہ سے واقف نہیں ہے تو قرآن مجید اپنی روح میں واضح نہیں ہوگا، کیونکہ اسی سنت اللہ کا وہ بیان ہے. یعنی پورا قرآن اصل میں کیا ہے، ایک پیغمبر کو ایک قوم کی طرف مبعوث کر دیا گیا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ براہ راست آسمان سے نازل کر رہے ہیں. یعنی یہ کہو گے، یہ بیان کرو گے، ان کو یہ تنبیہ کرو گے، یہ ان کے اعتراض کا جواب ہے، یہ سوال ہے، اب ان کے ساتھ یہ ہونا ہے، اس سے پہلے ہم یہ کرتے رہے ہیں. تو پورا قرآن یہی ہے. اسی کو میں نے محض سمجھانے کے لیے اس طرح بیان کیا ہے کہ قرآن پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے. یعنی ایک پیغمبر کی داستان انذار ہے، اس کے انذار کا قصہ ہے اصلاً، جو بین ہی محفوظ کر کے ہمیں دے دیا گیا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں. اور اس کے تمام ابواب اسی طرح ترتیب بھی دیے گئے. یعنی ہر باب اسی سرگزشت سے شروع ہوتا ہے اور اسی کو کسی ایک مقام تک پہنچا دیتا ہے. بہت سے ابواب منفی نتیجہ نکالتے ہیں، یعنی منکرین کے ساتھ کیا ہوا، اور زیادہ تر ابواب یہ بتاتے ہیں کہ پھر ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا سرفرازی عطا فرمائی اور اس کے لیے ان کو کیا ہدایت دی. تو پورے قرآن میں جو 7 ابواب ہیں وہ اسی ترتیب سے ابتدا سے انتہا تک اپنے مضمون کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں. اللہ کے پیغمبروں کے بارے میں یہ سنت الہی کہ وہ کسی قوم کی طرف اپنا رسول بھیجے اور پھر اس پر حجت تمام کرے، اسی کا ایک دوسرا رخ ہے جو میں نے عرض کیا کہ قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اسی ذیل میں خود نبوت کی اسکیم میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک قوم کا انتخاب ہوا، اور وہ قوم یا وہ امت ذریت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد. اب یہاں رک کر یہ سمجھ لیجئے کہ ایک قوموں کا محشر کس طرح برپا ہوتا ہے، وہ سنت الہی ہے. ایک قوموں پر اللہ تعالیٰ حجت پوری کر کے پیغمبروں کے ذریعے سے کس طرح عذاب کا فیصلہ کرتے ہیں، وہ اس کا رخ ہے. اور ایک تیسرا رخ وہ ہے جس کا تعلق خاص ذریت ابراہیم سے، یعنی قانون وہی جزا و سزا کا ہے، لیکن عام قوموں کے حق میں اس کا ظہور کس طرح ہوتا ہے. جن قوموں کی طرف کسی رسول کی بعثت ہو جائے ان میں اس کا ظہور کس طرح ہوتا ہے، اور ذریت ابراہیم کے لیے اس کے ظہور کی کیا تفصیلات ہیں. یہ گویا ایک ہی قانون کے 3 الگ الگ ظہور ہیں. ان میں چونکہ تھوڑا تھوڑا فرق واقع ہو جاتا ہے. یعنی عام قوموں کے لیے جس طرح میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی رسول نہیں آیا تو تدریجی ہلاکت کا قانون ہے، وہاں اچانک عذاب نہیں آئے گا، قوم تدریج کے ساتھ موت کی طرف بڑھتی چلی جائے گی. اسی طرح جیسے انسان شباب اور شیب کے مراحل سے گزرتا ہوا موت کی طرف بڑھ جاتا ہے. تو وہاں ہم کہتے ہیں نا اس پر طبعی موت آئی. تو طبعی موت قوموں کی واقع ہوتی ہے، اس کو بیان کیا ہے. وہ قومیں جن کی طرف رسولوں کی بعثت ہوئی ان کو بیان کیا ہے، اور جگہ جگہ قوم لوط، قوم صالح، قوم نوح، مختلف قومیں، قوم شعیب، ان کا ذکر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ ذریت ابراہیم بھی ظاہر ایک قوم ہے دنیا کی قوموں میں سے، لیکن یہ دنیا کی ساری قوموں میں اس لحاظ سے منفرد ہے کہ باقی قوموں کو تو اللہ تعالیٰ ان کے حالات کے لحاظ سے موقع دیتا ہے. اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کے وجود میں آنے سے پہلے فیصلہ کر دیا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. چنانچہ میں نے اپنی کتاب مقامات میں مضمون لکھا ہے خدا کے فیصلے. اس میں جس طرح اس فیصلے کو بیان کیا ہے جو رسولوں کی بعثت کے بعد دنیا کی کسی بھی قوم سے ہو سکتا ہے، اسی طرح ذریت ابراہیم کے بارے میں خدا کے فیصلے کو بھی الگ کر کے بتایا ہے.
اب میں نے عرض کیا نا کہ ایک ہی قانون ہے یا ایک ہی سنت ہے، جزا و سزا کی سنت، دنیا میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے اظہار کی سنت، دنیا میں اللہ کی دینونت کی سنت، ایک ہی سنت ہے، لیکن اس کا ظہور 3 پہلوؤں سے ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہاں بھی بہت سے اہل علم اس میں خلط مبس پیدا کر دیتے ہیں، یعنی وہ اس کو الگ الگ نہیں بعض موقعوں پر کر پاتے، جہاں الگ الگ نہیں کر پاتے اس میں سب سے بڑی مثال سیدنا مسیح کی دینونت ہے۔ وہ اللہ کے رسول ہیں، ایک قوم کی طرف آئے ہیں، جیسے کہ سیدنا لوط ایک قوم کی طرف آئے، جس طرح کہ سیدنا شعیب ایک قوم کی طرف آئے، وہ بھی ایک قوم کی طرف آئے، لیکن وہ ایک قوم نہیں ہے، وہ ذریت ابراہیم۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں تینوں چیزیں مل گئی ہیں، اس قانون کے تینوں پہلو جو ہمیشہ الگ الگ ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی قومیں ہیں جن کی طرف پچھلے 4000 سال سے رسول نہیں بھیجا۔ پہلے تو فرمایا ہے کہ ہم نے ہر امت کی طرف ابتدا میں جب دنیا شروع ہو رہی تھی اور لوگ مختلف شاخوں میں آگے تقسیم ہو رہے تھے، جیسے کہ بیان کیا جاتا ہے، مورخین بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں انسانوں کا شیوع سیدنا نوح کے 3 بیٹوں سے ہوا، سام، حام اور یافس، اور اس وقت دنیا میں انہی 3 کی اولاد پھیلی ہوئی ہے۔ تو جب وہ طوفان کے واقعے کے بعد دنیا میں پھیلنا شروع ہوئے، ان کا انتشار شروع ہوا، تو وہ قوموں میں تبدیل ہوتے چلے گئے، جیسے کہ اللہ کا قانون ہے کہ جعلناکم شعوبا وقبائل، پہلے قبیلے بنتے گئے، پھر خاندان سے قبیلہ، قبیلے سے قوم، پھر دور دراز لوگ چلتے چلے گئے۔ تو فرمایا کہ ہر قوم کی طرف ہم نے اس زمانے میں رسول بھیجا، لکل امت رسول، اور رسول بھیجا، صرف نبی نہیں، لکل امت رسول، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور جب ان کا رسول آ جاتا تھا تو پورے انصاف کے ساتھ اسی دنیا میں ان کا فیصلہ سنا دیا جاتا تھا۔ تو یہ اس سنت کے ظہور کی ایک صورت ہے، یعنی ہر قوم کی طرف رسول آتے رہے، قرآن ان کی سرگزشت سناتا ہے، لوط کی قوم، شعیب کی قوم، نوح کی قوم، اسی طرح مختلف قومیں، عاد، ثمود، وہ قومیں جن کی طرف پھر ذریت ابراہیم کا انتخاب کر لینے کے بعد رسول نہیں آئے، ان قوموں کا بھی حساب ہو رہا ہے، وہ بھی دنیا کے اسٹیج پر آتی ہیں، ان کے لیے ہلاکت یا تدریجی ہلاکت کا قانون ہے، وہ میں نے بیان کر دیا، وہ بھی اسی قانون کا حصہ ہے۔ اور یہ ان قوموں میں سے جن کی طرف رسول آئے ہیں ذریت ابراہیم ہے۔ ذریت ابراہیم جس طرح کہ میں نے عرض کیا اللہ کی منتخب قوم ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ اللہ نے ہر قوم کا انتخاب کیا ہوتا ہے، ہر قوم کوئی نہ کوئی دنیا میں غیر معمولی کام انجام دیتی ہے، لیکن وہ دنیوی امور کے معاملے میں ہوتا ہے کہ کسی قوم کو کوئی خاص ہنر، کوئی خاص حیثیت، کوئی خاص فن، کسی کے اوپر کسی چیز کا نزول، کسی پر کسی دوسری چیز کا نزول، کفر و ایمان سے قطع نظر ہوتا رہتا ہے۔ تو وہ انتخاب تو جاری ہے، لیکن یہ انتخاب اسی طرح کا انتخاب تھا جس طرح اللہ تعالیٰ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے رسولوں کا انتخاب کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کا خصوصی انتخاب تھا، اس کو قرآن مجید نے انہی الفاظ میں بیان کیا ہے۔ یہ ذریت ابراہیم کا انتخاب ایک قوم کی حیثیت سے، آپ دیکھیے تینوں چیزیں مل گئی ہیں، یعنی جہاں الگ الگ ہیں وہاں کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا۔ عام قوموں کا ہم ذکر کریں گے تو بتا دیں گے کہ یہ فلاں قوم ہے، یہ اس وقت دنیا کے اقتدار پر آ گئی ہے، یا اپنے علاقے میں اس کو یہ برتر حیثیت حاصل ہو گئی ہے، جس طرح کے ٹائم بی نے دنیا کی بہت سی اقوام کا ذکر کر کے بتایا ہے کہ یہ دیکھیے 25-26 بڑی تہذیبیں ہیں جو دنیا میں نمودار ہوئی ہیں اور پھر دنیا کے نقشے سے مٹ گئی۔ یہ جو مورخین ہیں وہ ان کی داستان بیان کر دیتے ہیں، وہ چونکہ ایک عمومی معاملہ ہے تو وہاں کوئی خلجان یا خلط مبس نہیں پیدا ہوتا۔ وہ قومیں جن کی طرف رسول آئے ہیں جیسے میں نے عرض کیا ان میں بھی کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا۔ یہاں معاملہ کیا ہوا ہے؟ یہ ایک قوم بھی ہے جیسے دنیا کی قومیں ہیں، یہ اللہ کی منتخب قوم ہے جیسے کہ دنیا کی کوئی دوسری قوم نہیں ہے، یہ ان قوموں میں سے ہے جس کی طرف رسول آئے۔ تو تینوں چیزیں مل گئی ہیں۔ اب تینوں چیزیں جب مل گئی ہیں تو اس میں بعض اوقات اچھے محققین بھی ہمارے اپنے مدرسہ فکر میں خلط مبس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی وہ ایک واقعے کو ایک چیز کے متعلق سمجھ لیتے ہیں، دوسرے کو دوسری چیز کے متعلق سمجھ لیتے ہیں۔ مثلا ہمارے ہاں ایک بہت اچھی کتاب لکھی گئی اور ایک بڑی فاضل شخصیت نے لکھی، اس میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا ہے
کہ سیدنا سلیمان نے اپنی سلطنت کی آخری سرحد پر، جو عرب کی سرحد تھی، ایک سلطنت کی ملکہ کو خط لکھ کے سرنڈر کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ کس سنت کا ظہور؟ اب یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، یعنی ان کی طرف کوئی رسول تو نہیں آیا، وہ خود بھی نہیں وہاں گئے، تو یہ کیا قانون تھا؟ میں نے اس کی مثال اس لیے دی کہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ وہ کیا پرابلم پیدا ہوتا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی قوم ہے جس کو اللہ نے انتخاب کیا، دیکھیں کیسے انتخاب کیا۔ یعنی ابراہیم تنہا ایک شخص ہے، وہ اپنی قوم پر اتمام حجت کر کے وہاں سے اسی طرح نکلے ہیں جس طرح باقی رسول نکلتے ہیں۔ رسولوں کے نکلنے کی تصویر دیکھی ہوگی قرآن میں آپ لوگوں نے، مثلا حضرت صالح کے بارے میں یا حضرت لوط کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اس پر فیصلہ ہو گیا اور زیادہ تردد کی ضرورت نہیں، الیس الصبح بقریب، یہ بس ایک رات رہ گئی ہے، وہ صبح قریب آ رہی ہے جس میں اس قوم کو ہم مٹا کے بالکل ریت کے ذروں کی طرح بکھیر دیں گے، آپ فلاں اور فلاں کو لے کے نکل جائیے۔ اور نکل جائیے میں آپ کبھی قرآن میں دیکھیے کیا کہا ہے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھو، وہ کچھ ہونے والا ہے جس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ تو وہاں قوم بھی بالکل متعین ہے، فیصلہ ہو رہا ہے اور پیغمبر نکل کے جا رہا ہے، وہ نکل کے گیا ہے تو بالعموم یہ ہوا کہ تھوڑی مہلت دے کر یا فوراً وفات ہو گئی، اور اس کے بارے میں بھی بتا دیا ہے کہ پھر کوئی آگے کا مسئلہ پیغمبر کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ فیضا فرقتا فلسف و ارادت کا فرق، یعنی اب آپ جائیے اور جا کر اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو یاد کریں، اب اللہ کا فیصلہ آ جائے، کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ نہیں ہوا، وہ اپنی قوم پر اتمام حجت کے بعد جب ان کی قوم پر عذاب آ گیا تو وہ نکلے وہاں سے، اور نکلے تو ان کو یہ کہا گیا کہ اب آپ اس علاقے میں آ جائیں، یعنی اندازہ کیجیے نا کہ عراق کا شہر ار ہے جہاں سے وہ نکلے، اسی علاقے کے متصل علاقوں میں اوپر جا کر ان سے کہا گیا کہ اب آپ اپنے ایک بیٹے کو ایک جگہ آباد کریں، اور وہ کنعان کا علاقہ ہے، اس کو متعین کیا اللہ تعالیٰ نے، اور ادھر حرم کی تعمیر نو کریں اور وہاں دوسرے بیٹے کو آباد کریں۔ دونوں بیٹے اسحاق بھی اور اسماعیل بھی پیغمبر بنا دیے، کسی قوم کی طرف نہیں بھیجے گئے، ان کو پیغمبر بنا دیا گیا۔ اسحاق تو بالکل ایک بے آباد جگہ پر کنعان میں اپنی زندگی کی ابتدا کرتے ہیں، ان کی اپنی اولاد ہے، اپنے بیٹے ہیں، اور خاندان قبیلہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے، پوری داستان قرآن نے سنائی ہے کہ کیسے اسحاق کے بیٹے یعقوب تھے، وہ بھی پیغمبر بنا دیے گئے، وہ بھی نبی تھے، پھر ان کے بیٹے یوسف کو بھی پیغمبر بنا دیا گیا۔ تو اس طرح گویا بنی اسرائیل کی قومی حیثیت نمایاں ہونا شروع ہوئی، اللہ نے ان کو پیغمبری یا نبوت کی ہدایت سے سرفراز فرما کے ابتدا کر دی، یہ قوم منتخب ہو گئی۔ دوسری جانب اسماعیل، ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ حرم کے متولی ہو گئے اور انہیں وہاں آباد کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے انہیں مانگ لیا، یہی چیز قربانی کی صورت میں ایک تمثیل کے اسلوب میں انہیں دکھائی گئی، اور پھر وہ واقعہ پیش آیا جس سے آپ سب واقف ہیں۔ اس کا نتیجہ بھی سامنے آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میرے پیش نظر ہرگز یہ نہیں تھا کہ اس کی گردن پر چھری چلا دی جائے، یہ میرے لیے خاص رہے گا۔ یہ اس چیز کو قربانی کی تمثیل میں دکھایا گیا تھا، چنانچہ وہ حرم کے حوالے کر دیے گئے، اور ان کو بھی، ان کی والدہ کو بھی ابراہیم علیہ السلام نے وہاں آباد کر دیا۔ جب وہاں ان کو آباد کر دیا تو وہاں پہلے سے کچھ قبائل موجود تھے، چنانچہ ان کو رسول بنا دیا گیا کہ وہ اس قوم کو دعوت دیں۔ رسول بنانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس قوم کو دعوت دیں گے جو تھوڑے سے قبیلے وہاں آباد تھے۔ ان قبائل کے بارے میں مورخین نے کافی تفصیلات فراہم کر دی، بنی جرہم کے قبائل تھے، وہاں ان کو آباد کیا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ اب ایک ہی صورت پیش آ سکتی تھی، یا تو وہ جا کے دعوت دیں گے اور وہ ایمان لے آئیں، اور اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو مٹا دیے جائیں، ان سے زمین خالی کرا لی جائے۔ یہ خالی کرانا چونکہ ضروری تھا تو اس لیے محض نبی نہیں تھے، وہ رسول بھی تھے، اور قرآن نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اسماعیل کو ہم نے رسول بنا کے بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا، اور وہ یہ کہ وہ سب کے سب ان پر ایمان لے آئے، ان کے ساتھی بن گئے۔ جس طرح وہ حرم کی ذمہ داریاں انجام دیتے تھے وہ بھی انجام دینے لگ گئے، اور گویا یہ اور وہ مل کر ایک قوم بن گئے، ایک امت بن گئے۔ وہی لوگ ہیں
جن کی اولاد عرب ہے، وہی قبیلے ہیں پرانے چلے آ رہے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بنی اسماعیل، بنی قحطان، وہی قبائل چلے آ رہے ہیں۔ یہ معاملہ بھی اللہ تعالیٰ نے جب اسی اصول پر کر دیا جو رسولوں کے بعد میں ہے، تو کوئی خلجان نہیں پیدا ہوا، کوئی خلط مبس نہیں۔ لیکن بنی اسرائیل کے معاملے میں جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ وہ بتدریج ایک قوم بن گئے، لاکھوں کی تعداد میں وہ قوم بن کر مصر سے نکلے، اور فلسطین میں جو ان کے لیے خاص کیا گیا تھا آباد ہونے کے عمل کی ابتدا کی۔ لاکھوں کی تعداد میں اس وقت تھے۔ اتنی بڑی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، میں نے دنیا کی ساری قوموں میں سے ان کا اسی طرح انتخاب کر لیا ہے جس طرح میں نے دنیا کے سارے انسانوں میں سے آدم اور نوح کا انتخاب کیا۔ گویا بین ہی نبوت پوری قوم کے لیے، اس کے لیے لفظ نبوت اور لفظ رسالت اختیار نہیں کیا گیا، لیکن الفاظ بالکل وہی اختیار کیے گئے اصطفیٰ کے۔ یہ اصطفیٰ ہے جس سے ہم اللہ کے آخری پیغمبر کو مصطفیٰ کہتے ہیں، یعنی پیغمبری کے لیے منتخب کر لیے گئے، وہی لفظ استعمال کیا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، علی العالمین، دنیا کی ساری قوموں کے اندر سے انتخاب کر لیا۔ اب انتخاب کر لیا، ادھر تو 2000 سال کی تاریخ جاری ہے، اور آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ ادھر دوسری جانب سیدنا موسیٰ ان کو لے کر آ گئے، اس کی سب تاریخ آپ کو سنائی جا چکی ہے، کن مراحل سے وہ قوم گزری، اس نے یہ ذمہ داری کیسے انجام دی، اللہ نے اس کا انتخاب کیا تھا، اس کو پہلے دنیا کے اسٹیج پر قوموں کے سامنے کھڑا کیا گیا، چنانچہ ہدایت کے پہلو سے بھی پورا اہتمام کیا گیا کہ جو کچھ ہدایت دی گئی ہے اس میں ادنا درجے میں کوئی تبدیلی نہ ہو۔ اس وقت کی صورتحال میں ابھی وہ اسباب پیدا نہیں ہوئے تھے کہ ہدایت فرد سے مجرد ہو کر بھی محفوظ رکھی جا سکے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کی حفاظت کے لیے پے در پے پیغمبر بھیجنا شروع کر دیا تاکہ کسی قسم کا کوئی انحراف نہ ہونے پائے، کیونکہ ایک قوم دنیا کے سامنے کھڑی ہے، تو اگر اس میں ہدایت ہی مشتبہ ہو جائے گی تو پھر حجت پوری نہیں ہو سکتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کفینا من بعد الرسل، ہم نے جس طرح ایک شخص کے پیچھے ایک دوسرا آدمی قطار میں لگا دیا جاتا ہے، اس طرح پیغمبر بھیجنا شروع کر دیا، تو پے در پے وہاں نبی آتے رہے۔ ان کے آخری رسول، پہلے رسول موسیٰ علیہ السلام، آخری رسول مسیح علیہ السلام، وہ آ گئے۔ تو اب وہ مسئلہ پیدا ہوا جو خلط مبعث کا باعث بنتا ہے، یعنی قوم جیسے کوئی بھی قوم ہوتی ہے، اس کی طرف ایک رسول آ گیا ہے جیسے کوئی بھی رسول آتا ہے۔ اب کیا ہونا چاہیے؟ وہ قانون جس کے تحت رسول کسی قوم کی طرف آتا ہے تو وہ قوم جو اس وقت اس کی مخاطب ہوتی ہے اس پر سزا نافذ کر دی جاتی ہے اگر وہ منکر ہو جائے، وہ قانون بھی روبہ عمل ہو گیا۔ جیسے ہی سیدنا مسیح علیہ السلام نے، آپ تھوڑی دیر کے لیے ان الفاظ کو گوارا کر لیں، ایک قوم پر اپنی حجت تمام کر دی، اس قوم نے ان کو مارنے کا فیصلہ کر لیا، قوم کے بارے میں انہوں نے اعلان کیا، جیسے کہ میں نے اتمام حجت پر گفتگو کرتے ہوئے اس حصے میں وہ پڑھ کر سنایا ہے، انجیل میں جو اعلان ہے کہ اب میں دوبارہ آ رہا ہوں، اور یہ جو میرے سامنے اس وقت لڑکا کھڑا ہے یہ بڑھاپے کی عمر کو نہیں پہنچے گا کہ تمہارا خاتمہ ہو جائے۔ پھر وہ آ گئے، اور سن 70 میں وہ کس طرح آئے اور آ کے انہوں نے بالکل برباد کروا دیا، اس کی تصویر میں نے وہاں بیان کی ہے، کیا ہوا اس موقع پر۔ یہ اس قانون کے یعنی جزا و سزا کے ظہور کا ایک پہلو تھا۔ ایک قوم ہے، اس کی طرف رسول آیا ہے، اس نے حجت پوری کی ہے، وہ لوگ جن پر حجت پوری ہوئی وہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے سب کے سب عذاب کی زد میں آ گئے۔ یہ بھی بتا دیا کہ وہ عذاب کس نوعیت کا تھا، اس کی تفصیلات میں نے وہاں مورخین کے بیان کے مطابق پڑھ کے سنا دی۔ ہزاروں کے ساتھ کیا ہوا، عورتوں کے ساتھ کیا ہوا، مردوں کے ساتھ کیا ہوا، وہ ایک دردناک داستان۔ اس کو قرآن مجید میں پھر سورہ بنی اسرائیل میں اجمال کے ساتھ دہرایا، بتایا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں یہ کہا ہے کہ تمہارے اوپر یہ عذاب کا تازیانہ کیسے بڑھے، بیان کیا۔ تو یہاں کیا ہوا، ایک قوم جیسے کہ دنیا کی قومیں ہیں، اس کی طرف ایک رسول کی بعثت جیسے کہ رسول آتے ہیں، اس قانون کے مطابق کیا ہونا چاہیے، یعنی وہی جو اللہ نے جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ ایمان والوں کو نجات ملنی چاہیے، خواہ وہ 2 ہیں 4 ہیں، اور باقی منکرین پر اللہ کا عذاب آ جانا چاہیے، تو سب ہو گیا۔ یہ ایک معاملہ ہے، اس کو قرآن نے بالکل الگ بیان کیا۔
لیکن اسی قوم کا ایک دوسرا پہلو ہے، یعنی وہ دنیا کی قوموں میں سے ایک قوم ہے، لیکن وہ اللہ کی منتخب قوم ہے۔ تو منتخب قوم ہونے کی حیثیت سے یا ذریت ابراہیم کی حیثیت سے اس کا ایک الگ قانون بیان ہوا ہے۔ وہ قانون زیادہ تفصیل کے ساتھ تو تورات میں بیان ہوا ہے۔ تورات کا بھی وہ حصہ میں نے پورا پڑھ کے وہاں سنایا ہے، آپ اسے سن سکتے ہیں، اور بتایا ہے کہ اس میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ تمہیں میں نے اس منصب پر فائز کیا، اب تمہارے ساتھ میں قیامت تک ایک معاملہ کرنے والا ہوں، اور وہ معاملہ یہ ہوگا۔ اس کا خلاصہ یہاں سب بیان ہو چکا ہے، آپ جانتے ہیں کیا ہے۔ جس وقت سیدنا مسیح آئے تو ان کا ایک اتمام حجت تو یہ تھا کہ ایک قوم ہے اس کی طرف رسول آیا ہے، ایک دوسرا پہلو یہ تھا کہ وہ قوم جو خدا نے منتخب کی ہے اس کا بھی اب اللہ آخری فیصلہ سنانے والے ہیں، وہ بھی انہی کے ذریعے سنایا گیا۔ تو قوم بھی وہی اور رسول بھی وہی۔ جب وہ دوسرا فیصلہ بھی سنا دیا گیا اس قوم کے لیے، اس کو اصل میں سورہ آل عمران میں بیان کیا ہے۔ یہ جو آیت زیر بحث ہے یہ بیان کر دیا گیا کہ تم کیونکہ میری منتخب قوم ہو اور تم نے میرے پیغمبر اور آخری پیغمبر، ان کے لیے وہ آخری پیغمبر، میرے پیغمبر کو صلیب دینے کا ارادہ کیا اور تمہارے علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو اچھی بات ہے۔ اب میری دینونت اور جزا و سزا تمہارے لیے ظاہر ہو رہی ہے، اور وہ کس طرح سے ظاہر ہوئی؟ اس کا ایک پہلو وہ ہے جس کو سورہ اعراف میں بیان کیا ہے کہ اب میں قیامت تک، وہاں بھی یہی الفاظ ہے، الی یوم القیامہ، قیامت تک وقتاً فوقتاً ایسی قوموں کو اٹھاتا رہوں گا جو تمہیں بدترین عذاب دیں گے، پھر مہلت ملے گی، پھر دوسری قوم کو عذاب دینا شروع کر دیں گے۔ یہ ہوتا رہے گا قیامت تک، اور دنیا اس کو اب دیکھے گی۔ تم میری قیامت اور جزا و سزا کی قیامت تک نشانی بن کر رہو گے، یہ بات بیان کر دی گئی۔ اور دوسرا یہ بیان کیا گیا کہ چونکہ مسیح علیہ السلام کو تم نے صلیب دینے کی کوشش کی ہے، تو پہلے قانون کے مطابق تو کسی قوم کی طرف اگر رسول آئے تو اس کے جو اس وقت ساتھی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نجات دے دیتے ہیں، ان کو اگر وہ اس پوزیشن میں ہو تو غلبہ بھی عطا فرماتے ہیں، لیکن نجات دے دیتے ہیں۔ وہ ہو گئی، وہ تو ان 10-12 لوگوں کے ساتھ ہوا جو اس وقت کوہ زیتون پر ان کے ساتھ موجود تھے، لیکن پوری کی پوری قوم اور پھر سیدنا مسیح کی دعوت بھی پھیلنی ہے، تو فرمایا وہ پہلے قانون کا اطلاق ہو گیا، اس دوسرے کا اطلاق اس طرح سے ہوگا۔ اسی آیت میں یہ کہا کہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تم نے بھی قیامت تک جینا ہے، اور مسیح کے ماننے والے بھی دنیا میں اب ہزاروں پیدا ہوں گے، یہ میں نے فیصلہ کر دیا ہے، اور قیامت تک تم مغلوب رہو گے، محکوم رہو گے، ان کے تحت رہو گے، اور ان کو تم پر برت نہیں جا سکے۔ تو اس طریقے سے گویا اسی جزا و سزا اور دینونت کے قانون کا یہ ایک تیسرا ظہور ہو گیا۔ تو یہ تینوں چیزیں ہیں جو ذریت ابراہیم کے معاملے میں مل جاتی ہیں، یعنی ایک یہ کہ وہ بھی قوموں میں سے ایک قوم ہے، ان پر بھی اللہ تعالیٰ کے ہلاکت کے قانون کا اطلاق ہونا ہے، یہ کہ وہ بھی قوموں میں سے ایک قوم ہے، ان کی طرف بھی اگر کوئی رسول آئے گا تو جو اس وقت مخاطبین ہوں گے ان کو نجات بھی ملے گی، غلبہ بھی حاصل ہوگا، اور سزا بھی ملے گی اگر منکرین ہے، جیسے کہ حضرت مسیح کی دینونت کے نتیجے میں مل گئی، اور اسی وقت مل گئی، 70 عیسوی میں مل گئی۔ اسی طرح رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھر بعثت ہوئی تو وہ لوگ جو اس وقت آپ کے مخاطب تھے ان کو بھی مل گئی، اور ان کے بارے میں فیصلہ ہو گیا۔ تو یہ اس کا دوسرا پہلو ہے۔ اور تیسرا یہ کہ چونکہ وہ ذریت ابراہیم ہے اور چونکہ ان کے لیے خصوصی قانون ہے، تو ان کی وہ شاخ جو بنی اسرائیل کی شاخ ہے، ان کے لیے سیدنا مسیح کی بعثت کے بعد یہ قیامت تک کا فیصلہ ہو گیا۔ اصل میں یہی حضرت مسیح کا وہ پہلو ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ انہ لعلم للساعۃ، اب وہ قیامت کی ایک زندہ نشانی کے طور پر دنیا کے افق پر موجود ہے۔ حضرت مسیح موجود ہیں، وہ دنیا میں قیامت تک اپنی دینونت کے ساتھ موجود ہیں، ہر شخص ان کو دیکھ سکتا ہے۔ وہ قوم جس کی طرف وہ مبعوث ہوئے تھے وہ اپنی محکومیت کے ساتھ اور ان کے ماننے والے قیامت تک اپنے غلبہ اور تفوق کے ساتھ فوق الذین کفروا موجود ہے، تاکہ لوگ دیکھتے رہیں کہ ایسے ہی ان کے لیے بھی قیامت برپا ہو جائے۔ تو یہ اس کی تفصیلات ہیں، میں نے مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔